اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامۃ احسنکم اخلاقا، تم میں سے میرے سب سے قریب قیامت کے دن اور میرا سب سے محبوب قیامت کے دن، یعنی دو کوالٹیز، میرے سب سے قریب بھی ہوگا اور میرا سب سے محبوب بھی ہوگا قیامت کے دن۔ کون ہوگا؟ جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ اور مجھ سے سب سے دور کون ہوگا قیامت کے دن؟ اور مجھے سب سے زیادہ نفرت کس سے ہوگی؟ جو تانے لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، فاؤل لینگویج یوز کرتے ہیں۔ اب نے کہا ما شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق، انسان کے جو ترازو ہوگا اس پہ کوئی چیز اتنی بھاری نہیں ہوگی، نہ علم ہے نہ تہجد ہے، جتنا اخلاق بھاری ہوگا اس کے میزان پہ۔ فإن اللہ تعالی یبغض الفاحش البذیء، اللہ سبحانہ وتعالی نفرت کرتے ہیں اس سے جو کہ فاؤل لینگویج یوز کرتا ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں اس کو جنت کے کارنر میں گارنٹی کرتا ہوں ایک پلاٹ کی اور گھر کی بیسیکلی، جو کہ آرگیوئنگ چھوڑ دے، بحث مباحثہ کرنا چھوڑ دے، بے شک وہ حق پہ کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث کہاں آتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعوت نہ دیں، دعوت کا احسن طریقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ نوجوان شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا، یہ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ تو علم کا تو تقاضا یہ تھا کہ آپ اسے کہتے ہیں کہ تو یہ پتہ ہے زنا کے کیا گناہ ہے اور تجھے اتنے کوڑے لگیں گے، کرنا تو کر لے، پھر دیکھ پھر تجھے حد نافذ ہوگی، اور زنا کے بارے میں یہ زنا زانی جہنمی ہوں گے، اور ایکس وائی زی۔ ہاں، علم کا تو تقاضا تھا، حکمت کا تقاضا کیا تھا، ادب کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ کے نبی اس کے پاس گئے، اس سے ریٹوریکل کویشچنس پوچھے، اور ایموشنل لیول پہ آ کے حکمت اور ادب کیا تو پسند کرے گا کوئی تیری والدہ کے ساتھ ایسا کرے یا تیری بہن کے ساتھ ایسا کرے؟ میڈ ہم تھنک ایموشنلی، میڈ ہم تھنک کہ یار یہاں پہ علم سے جواب نہیں دینا، یہاں پہ اخلاق اور حکمت سے جواب دینا، یہاں پہ حکمت کام آتی ہے۔ تو ہم ہر جگہ جو علم کے فتوے لگاتے ہیں نا، کہیں پہ صرف فتاویٰ یا علم کام نہیں آتا، حکمت۔ اور یاد رکھیں علم شاید ہر کسی کے پاس ہے اور اکثر لوگوں کے پاس ہے، بٹ حکمت وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت مل گئی اس کو بڑا خیر مل گیا۔ پھر حکمت بہت ریئر ایک نالج ہے جو کہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، ہبۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے گفٹ ہے۔ تو حکمت کیا کہتی تھی کہ اللہ کے نبی اس کو جا کے سوال پوچھیں، اور ان صحابی نے کہا نہیں رسول اللہ میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی میری بہن کو ایسے دیکھے، والدہ کے ساتھ۔ دیا آپ نے کہا وہ بھی کسی کی بہن ہے اور ماں ہے اور بیٹی ہے۔ اور پھر آپ نے ان کے دل پہ ہاتھ رکھ کے دعا کیا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کا دل پاک کر دے، اس کو چیسٹ اس کو پاک باز بنا دے۔ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ شیخ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، تارک صلاح ہے، یعنی نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور میرے پڑوسی ہے وہ، تو وہ یعنی کیا چاہتا ہے کہ اس پہ یعنی ڈیفرنٹلی کفر کا فتویٰ ایک طرح سے۔ ابن باز نے کہا اس کا فتویٰ یہ ہے کہ تم اس کے پیار سے جا کے اس کا ہاتھ پکڑو اور اس کو مسجد لے جایا کرو اپنے ساتھ، اور میرے بھائی چلے نماز پڑھنے چلیں۔ علم کا فتویٰ کیا تھا کہ وہ کافر ہے، مرتد ہے، خارج عن الملہ ہے، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس کو صحرا میں جا کے پھینک دیا جائے گا، اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا، اس کی نماز جنازہ عام لوگ پڑھیں گے، علماء نہیں پڑھیں گے، ایکس وائی زی۔ حکمت کا فتویٰ کیا تھا کہ اس کو بھائی دعوت دو نماز کے لیے طریقے سے، پیار سے، یہ نہیں کہ تو کافر ہے، تو مرتد ہے، تیرے سے تعلقات ختم آج کے بعد، کہ وہ سلام کرے تو بندہ سلام کا جواب نہ دے، وعلیکم کہہ کے بس، کیونکہ یہ تم نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ کثرت سے جنت میں کون ہوں گے؟ آپ نے کہا تقویٰ اور حسن اخلاق والے لوگ۔ سو احادیث تو اخلاق پہ بہت ہیں، بہت زیادہ، اور آپ نے یہ جو گارنٹی دی نا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو مجھے گارنٹی دے گا کہ جو اس کے دو دانتوں کے بیچ میں ہے، دو جوز کے بیچ میں زبان، اور جو دو ٹانگوں کے بیچ میں پرائیویٹ پارٹس ہیں، آپ نے کہا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور ہماری زبان ایسے چلتی ہے کہ حد سے بھی زیادہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت ایک مورل ڈکلائن کا شکار ہیں، اور ہماری امت تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی، اور ہم سب کا احساس نہیں ہو رہا، ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اعلیٰ اور اچھا کام کر رہے ہیں، بٹ وی ڈونٹ ریئلائز کہ ہم کس حد تک ڈکلائن کا شکار ہیں ہمارے مورلز اور آداب کی وجہ سے۔ کیونکہ
the future of nations are connected to their morals. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ طرح آداب اسٹڈی بھی کریں بیسک سے بریفلی. اور سب سے پہلے جن کے آداب ہمیں پڑھنے چاہیے وہ انبیاء ہیں کہ ان کا ادب کیسا تھا اور کس سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے اسے ادب شو کیا جائے. فرینڈس کا تو نہیں ہے, ماں باپ کا تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا ہے. انبیاء کا ادب اپنے رب سے کیسا تھا کہ آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہو گیا انہوں نے پھل کھا لیا تو یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میرا تو پہلا انکاؤنٹر ہے شیطان کے ساتھ, اٹس دا فرسٹ ٹائم آئی ایم لوکنگ ایٹ شیطان. اور شیطان کوئی سینگوں کے ساتھ تھوڑی آیا تھا کہ ایک ہاربل شکل ہے, نہیں, شیطان تو ایک بزرگ کی فارم میں ناصح امین کی طرح سے آیا, یعنی میں تمہیں بڑا سنسیئر ایڈوائز اور تمہارا امانت دار ہوں, تمہارا خیر خواہ بن کے آیا تھا. وقاسمہما لہما شیطان, کہ شیطان نے قسمیں کھائی ان کو کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو آدم کا پہلا انکاؤنٹر تھا اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھیج دیا. آدم نے دیا اٹ واز مائی فرسٹ انٹریکشن ود شیطان, مجھے کم از کم ایک چانس دے دے, میں تو آج تک دیکھا بھی نہیں اس کو, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کیا مطلب اتنی, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل جسٹ ٹو ایٹ اے فروٹ. نہیں, کیا کہا آدم نے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ کہ تو نے ہم نے بڑا ظلم کیا اپنے اوپر, یا رب تو نے معاف نہ کیا نا ہمیں اگر, تو ہم تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. سیدھا ادب آدم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیں, جب مشرکین سے بحث ہو رہی تھی اور انہوں نے پوچھا کہ رب تمہارا کون ہے, تو انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جو یطعمنی ویسقین, مجھے کھانا کھلاتا اور پانی پلاتا ہے, مجھے زندہ کرتا ہے, مجھے موت دیتا ہے. سارے انہوں نے کال لی رہتے, مجھے رب زندہ کرتا ہے, موت دیتا ہے, کھانا کھلاتا ہے, پانی پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا وہ دیتا ہے. یعنی ہر نعمت کی نسبت اللہ تعالیٰ سے کی, لیکن جب بیماری آئی تو وی نو کہ ہر بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے, ہر خیر اور مصیبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, اللہ کے اذن سے آتی ہے. لیکن ادب دیکھیں سبحان اللہ, اور کہا وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں خود بیمار ہو جاؤں یعنی تو شفا مجھے وہ دیتا ہے. وہ بیماری کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی. اور کہا وَإِذَا, اور جب, یعنی میں تو اکثر اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہوں, اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کر رہتا ہوں, اور جب اوکیجنلی ونس ان اے بلو مون میں بیمار ہو جاؤں تو شفا مجھے وہ دیتا ہے. سیدھا ادب ہو ابراہیم علیہ السلام ٹوورڈ اللہ سبحانہ وتعالی. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں, ہی واز بورن ایک ایسے ٹائم پہ جب ان کے موت کا وارنٹ جاری ہے, پیدا ہوتی نائل میں بہا دیے گئے, لینڈ کرتے ہیں فرعون کے گھر, یعنی کسی نبی گھر نہیں, کسی ولی گھر نہیں, فرعون کے گھر لینڈ کرتے ہیں, ماں سے دور کر دیے گئے, ساری زندگی ایک پرائے گھر میں پلے بڑے ہوئے تو غلطی سے قتل ہو گیا, ایک اور ڈیتھ وارنٹ, بھاگے ایز اے فیوجیٹیو, پیچھے پڑے ہوئے پولیس والے فرعون کی, اور وہ بھاگ رہے ہیں, اور صحرا میں بھاگ رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے. اور جب پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, میں نے کیا کیا تھا, میں نے کیا بڑا گناہ کر دیا, اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر, نہیں. کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, جو تو مجھ پہ نازل کر دے نعمت میں اس کا محتاج ہوں یا رب, اے میرے رب ربی. اور ایوب کو دیکھ لیں سبحان اللہ, اس حد تک مصیبت میں رہے, 2 decades, تقریباً 2 صدیاں, 18 سال کی بیماری, سب چھوڑ کے چلے گئے, چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹی ہوں, صرف بیوی پاس رہی, اور بیوی کو بھی ہیڈ شیو کرنا پڑا اور بیچنے پڑے اپنے بال تھوڑا سا خیال کرنے کے لیے, اور ان کے سر کے نیچے سارا دھڑ پیرالائز تھا. کیا کہتے ہیں, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ اکبر, یا اللہ مجھے نا مس بولتے ہیں سب سے لیسٹ ٹچ کو, حالانکہ ان کا سارا جسم پیرالائزڈ ہے اور بہت تکلیف میں ہیں وہ. کچھ روایات میں تو آتا ہے کہ کچھ ضعیف روایت میں جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور آپ تکلیف میں تھے شدید. انی مسنی الضر, مجھے صرف ایک نقصان نے نا ٹچ کیا ہے. اور دور بولتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں ایک سیب کو جب وہ ہلکا سا ریڈش یا بلیک ہو جاتا ہے باہر پڑے ہونے کی وجہ سے, تو کہتے ہیں کہ مجھے نا یعنی میری باڈی نے اتنا سا
سفرنس انڈیور کی ہے، یعنی ہلکا سا مجھے اثر ہوا ہے بیماری کا. اور یہ نہیں کہا یار تو نے مجھے بیماری دی ہے یا تو نے مجھے بیماری میں مبتلا کیا، بلکہ انی مسنی دور، مجھے دور نے ٹچ کیا ہے. اور تو ارحم الراحمین ہے. اور سبحان اللہ دیکھیں کہ ایک اور جگہ پہ ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے نا ٹچ کیا ہے وتھ پین اینڈ افلکشن، یعنی شیطان نے مجھے ٹچ کیا ہے. حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ تقدیر پہ کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جہاں جہاں خیر کی بات آتی ہے ہم انبیاء اللہ سے جوڑتے ہیں، اور جہاں شر کی بات آتی ہے تو اپنے نفس یا شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں. شر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہی نہیں کرتے. یہ ادب ہے انبیاء کا.